بسم اللہ الرحمن الرحیم. آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈر. ایک تو براڈ شیٹ کے حوالے سے جو مریم نواز نے بات کی اس کو فراڈ شیٹ قرار دیا اور یہ کہا کہ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ جو ہیں وہ اس سے الگ ہو جائیں ورنہ وہ کچھ مزید حقائق سامنے لائیں گی. اس پر بات ہوگی. اور دوسرا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ جو دوسرا سال ہے اس میں بھی جو کرپشن ہے اس میں پاکستان نے 4 درجے ترقی کی ہے. مجموعی طور پر 2 سالوں میں 7 درجے ترقی ہوئی ہے اور ہم 124ویں نمبر پر آ گئے ہیں کرپشن کے حوالے سے. اس پر بھی بات ہوگی. اور پھر جو پی ٹی آئی کے اندر اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ ٹیکنوکریٹس اس حکومت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. محسن جمیل بیگ صاحب ایڈیٹر ان چیف آن لائن نیوز نیٹ ورک اور ڈیلی جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر سب سے پہلے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پہ ہی بات کر لیتے ہیں. کوئی سوال نہیں ہے, آپ نے بھی رپورٹ پڑھی ہے, آپ یہیں سے سٹارٹ کر دیجئے. آپ کیا کہیں گے؟ گڈ گورننس, شفافیت, میرٹ, وہ سب کہاں گیا؟ بہت شکریہ صدیق صاحب. آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ اس درجے میں ہماری ترقی ہوگی. چلیں 2.5 سال میں کسی کرپشن میں ہی ترقی ہوئی, کسی جگہ ترقی تو نظر آئی. بیسیکلی میں پہلے دن سے ہی کہہ رہا تھا کہ کرپشن کا جو ریٹ ہے اور کرپشن کا جو والیوم ہے وہ بڑا ہے, کیونکہ خان صاحب نے کرپشن کا شور ہی اتنا شور ڈالا اور اپنے کیبنٹ کے لوگوں کو, اپنے جو وزیر اور مشیر تھے, انہوں نے دبا کے اس کا ریٹ بڑا کیا اور ان کو دیکھتے ہوئے پورے سسٹم میں کرپشن جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا. اب یہ رپورٹ جو ہے اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں, میں نے اس پہ کل بھی ٹی وی پروگرام میں یہی بتا رہا تھا کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ اتنی ڈیمیجنگ ہے, آپ کے سارے دعووں کو یہ مائنس کر دیتی ہے. کیونکہ 2.5 سال میں آپ نے کرپشن کے اوپر اور اتنا واویلا کیا اپوننٹس کے اوپر, وصولی 1% نہیں ہوئی اور بل ہمیں دینا پڑ گیا 3 گنا, اور اس کی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پہ جو ہماری بدنامی ہوئی. یہ انڈیکس وہی ہیں, آپ جب آئے تو آپ 117 نمبر پہ تھے, پھر آپ 120 پہ گئے اور اب 124 نمبر پہ. اب میرے خیال ہے ہمارے پیچھے تو شاید 1-2 ملک ہی رہ گئے ہوں گے کرپشن پہ جو ہم سے آگے ہوں گے. تو جس حساب سے اس شعبے میں ماشاءاللہ ترقی تحریک انصاف کی گورنمنٹ کر رہی ہے, تو خان صاحب کو سوچنا چاہیے یا یہ کرپشن کا واویلا ختم کر دیں, اس پہ بات نہ کیا کریں, کیونکہ اب آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کو کرپٹ کریں اور اپنی گورنمنٹ کا حال آپ. شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کا یہ عالم دیکھیے کہ شہباز گل نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی یہ جو اعداد و شمار اس میں دیے گئے ہیں یہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے دور کے ہیں. تو انہوں نے کہا جی یہ تو ان کے دور کی کرپشن ہے, ہم نے تو نہیں کی. یہ بھی ایک دیکھیے. دیکھیں وہ میں تو ان کی کسی بات کا, میرے لیے تو وہ میٹر ہی نہیں کرتے. ایسے لوگوں سے ہی گورنمنٹس بدنام ہوتی ہے جن کا کوئی آگا نہ پیچھا, نہ کوئی بیک گراؤنڈ, نہ ان کو پولیٹکس کا کوئی ایکسپیرینس ہے. تو میرے خیال میں ان کی کسی بات کا جواب دینا مناسب نہیں. چلے یہیں اسی پہ یہ جو پھر ہم نے ایک بہت بڑا ادارہ بنایا نیب جس کو کہتے ہیں, اس کا دعویٰ تھا جی وہ جس کو جو چیئرمین ہے کہتے ہیں جی میں کیس دیکھتا ہوں, میں فیس نہیں دیکھتا, میں نے 400 ارب روپیہ پتہ نہیں قومی خزانے میں جمع کروا دیا اور کرپشن کا لیول کم ہوا ہے. وہ تو اسی رپورٹ کے اوپر بڑے شادیانے بچا رہے تھے کہ دیکھیں جی انہوں نے تو ہمارا جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر کافی انہوں نے تعریف کی ہے ہماری, لیکن اب جب رپورٹ سامنے آئی ہے تو ان کے دعووں کی بھی تو کلی کھل گئی, اس کے اوپر بھی کوئی کمنٹ. دیکھیں میں پہلی بات تو صدیق صاحب یہ ہے کہ نیب تو خود ایک کرپٹ ادارہ ہے, اور جو اس کے چیئرمین ہیں وہ کرپٹ بھی ہیں مورلی اور فائنینشلی بوتھ. ان کا یہ سلوگن تھا میں فیس نہیں, بھائی آپ تو دیکھتے ہی فیس ہیں, آپ کس کو جھوٹ بول رہے ہیں. اور ہماری قوم ایسی ہے کہ ایسے لوگوں کو ایسے عہدوں پہ بٹھایا ہوا ہے اپنے مقاصد کے لیے, ورنہ تو اس کیریکٹر کا شخص ایسے عہدے پہ ہونا چاہیے. آپ خود اندازہ کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نیب کی تو خیر بات ہی نہ کریں نا. جو نیب نے گند ڈالا جس سے ہماری اکانومی. سر میں نے اس کی بات اس وجہ سے کہ یہ اپنے آپ کو انسداد بدعنوانی کا سب سے بڑا ادارہ کہتا ہے. یہ خود بدعنوان ہے. میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ نیب کے لوگوں کی بے نامیز چیک کروائیں, آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کرپٹ کون ہے. اچھا سلیم مانڈوی والا کے جو الزامات ہیں اس کا مطلب پھر اس میں حقیقت ہے؟ بالکل حقیقت ہے. دیکھیں وہ تو خیر ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں,
جو عام بزنس مین ہے, جو چھوٹا بیوروکریٹ ہے یا گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہیں, ان سے آپ پوچھ کے دیکھیں کس قسم کی یہ رشوت لیتے ہیں. اور انہوں نے یہ تو اب اربوں کروڑوں کے کیسز کرتے ہیں اور کروڑوں میں رشوت لیتے ہیں, اور جو وصولی ہے وہ غریب لوگ سے ہے. کس بڑے آدمی سے انہوں نے وصولی کی ہے؟ کرپٹ پالیٹیشین, اتنا شور ڈالا, پوری دنیا میں بدنامی کروا دی. کیا وصولی ہے؟ سب جھوٹ ہے. جب عمران خان خود کہتا ہے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں, میں ایماندار ہوں, میں کنجوس بھی ہوں, میں کسی پہ خرچ نہیں کرتا, ان کی ناک کے نیچے ان کی حکومت میں تو پھر اس قسم کی رپورٹ سامنے آنا, تو پھر اگر سربراہ نیک ہے, نیچے سارے خراب ہیں, اداروں کی حالت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس پہ اوپر پھر کیا کیسے اس کو دیکھیں؟ میرے خیال میں اتنے بلند بات دعوے جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. مکافات عمل ہے. آپ نے لوگوں کو اتنا کرپٹ کہا, قوم نے مانا بھی, وہ تھے بھی, انہوں نے کرپشن کی بھی ہوگی, میں وہ نہیں کہتا کہ وہ کرپٹ نہیں تھے, لیکن آپ نے جتنا شور ڈالا اور جو وعدے اور جو بیانات آپ نے دی وہ آج آپ کے سامنے آ رہے ہیں, ون بائی ون کر کے ہر چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے, اور آپ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. بے حسی اتنی زیادہ ہے کہ آپ کے اپنے بیانات آپ کے گلے پڑے ہوئے ہیں, لیکن آپ ان پہ نہ معذرت کرتے ہیں نہ ان پہ کوئی بولتے ہیں, بلکہ اس سے ڈٹھائی کے ساتھ آپ ابھی بھی جھوٹ بولنے پہ ڈیلی بیسس پہ آپ اس پہ کارواں ہیں. اچھا بیگ صاحب, براڈ شیٹ کی طرف واپس آتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے کل ایک میڈیا سے گفتگو میں یہ کہا ہے کہ ایک تو کہا یہ فراڈ شیٹ ہے, دوسرا نے کہا جسٹس عظمت سعید جو ہیں وہ خود کو ان سے الگ کر لیں, اور انہیں ایک طرح کی دھمکی دی. انہوں نے کہا اگر وہ نہیں ہوتے تو ہم پھر ان کے حوالے سے بہت سے حقائق سامنے لائیں گے. آپ کے نزدیک وہ کون سے حقائق ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی نئی آڈیو ہے, کوئی ویڈیو ہے, کیا ہے؟ صدیق صاحب مجھے نہیں پتا ان کے پاس کون سے حقائق ہیں, لیکن ایک بات تو کنفرم ہے, اتنی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ہماری جو جوڈیشری ہے اور جو جج صاحبان ہیں میجارٹی میں وہ کنٹروورشل ہیں, اور اگر کوئی جج کنٹروورشل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس کو خود معذرت کر لینی چاہیے تھی. لیکن عظمت سعید صاحب بڑی ڈٹھائی سے یہاں پہنچے ہیں اور کمیشن کا ہیڈ بننا چاہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اپنی عزت کی خاطر, اس جوڈیشری کی خاطر, اگر آپ پہ کسی نے اعتراض کیا ہے تو آپ کو خود علیحدہ ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ کمیشن کے ہیڈ بن کے آ جائیں. یہ جو چیئرمین نیب ہے یہ بھی مسنگ پرسن کمیشن کے ہیڈ تھے, ابھی بھی ہیں, ٹھیک ہے نا جی, اور اپنے آفس میں جو وہ رنگ رلیاں منا رہے تھے وہ بھی سب کے سامنے ہیں. جو مرحوم ارشد ملک جج صاحب تھے انہوں نے کیا کیا اور کس طریقے سے ویڈیو ان کی سامنے آئی. جسٹس قیوم, یہ ہمارے کریکٹر ہیں, یہ وہ جج صاحبان ہیں, یہ وہ جوڈیشری ہے جس نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا اور تباہی کی طرف ہم چلے گئے. لوگ کہتے ہیں وکیل کرنے کی کیا ضرورت ہے, جج ہی کر لو. تو اب اگر عظمت سعید صاحب پہ انہوں نے کوسچن اٹھایا ہے دو پولیٹیکل پارٹیز نے, تو بھائی آپ کو علیحدہ ہو جانا چاہیے. آپ کیوں ڈٹھائی سے آ گئے؟ آپ نے, وہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ واٹس ایپ کے اوپر آپ نے جی آئی ٹی بنائی, سب کو پتا ہے آپ نے بنائی, تو اگر آپ پہ وہ اعتراض کر رہے ہیں تو ڈٹھائی کس چیز کی؟ اگر آپ یہ اعتراض غلط ہے یا صحیح ہے, اعتراض آ گیا, آپ کو خود معذرت کر لینی چاہیے. ایک حکومتی وزیر یہ بات کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے والیوم 10 پڑھا ہوا ہے تو اس وجہ سے ان کو بنایا گیا, اور وہ سوئس بینکوں کا معاملہ بھی دیکھیں گے, یہ سرے محل کا معاملہ بھی دیکھیں گے, اور یہ جو ایون فیلڈ والا معاملہ ہے اس کو بھی دیکھیں گے. دیکھیں یہ گڑے مردے نکالنے سے صدیق صاحب پہلے کون سی آپ کو وصولی ہوگی؟ کوئی پیسہ آیا؟ الٹا ہم نے دے دیا $29 ملین. ٹھیک ہے جی. تو یہ عظمت سعید صاحب کو اتنے شرلا گوم تو ہے نہیں کہ ساری انویسٹیگیشن کر, اگر تھے تو پھر اتنے پہلے ہی نکال لیتے جو نکالنا تھا انہوں نے. یہ نہیں ہونا چاہیے, اس سے منفی تاثر جاتا ہے, جوڈیشری بدنام ہوتی ہے, جوڈیشری آلریڈی بدنام ہے. صحیح. اچھا لیکن جو پھر کریڈیبلٹی ہوگی بیگ صاحب, اس کے اوپر کیا کومنٹ کریں گے کہ جن کے خلاف آپ نے تحقیقات کرنی ہے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں؟ پھر خان صاحب نے یک رکنی کمیشن بنایا, یعنی کہ ان کے ساتھ کسی اور کو لگایا بھی نہیں, تو جب جس کے اوپر الزام ہے وہی اس کو نہیں مان رہا تو پھر اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ 2.5 سال میں انہوں نے ایک کمیشن بنایا کہ جی جو قرضے لیے گئے ہیں وہ کہاں استعمال ہے, اس کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی. آپ نے ایسٹس ریکوری یونٹ بنا دیا, وہاں بھی ایک افلاطون آپ نے لا کے بٹھایا ہے, 1 ٹکا نہیں ملا آپ کو سوائے اس کے کہ پکڑ دکڑ, ٹی ٹی پی ٹی, روز پریس کانفرنسز, نتھنگ. اچھا ان کو لگا لیں گے, اگلے نہیں مانیں گے, یہ کیس پرانے ہیں, آپ نکالنا چاہتے ہیں, دوبارہ ریوائیو کرنا چاہتے ہیں, یہ اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے.
آپ کو چاہیے آگے چلیں. اس ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. آپ نے کرپشن میں بھی آگے, مہنگائی میں بھی آگے, آپ پیسے ہیں نہیں, بزنس ہے نہیں, لوگوں کے پاس روزگار نہیں. آپ اس طرف دھیان دیں, آپ گڈ گورننس کی طرف جائیں, بہتری لائیں. آپ پڑے میں پیچھے وہ کام کریں جس سے حاصل فصول نہ آپ کو ہے, نہ مجھے ہے, نہ عوام کو ہے. اچھا بیگ صاحب, ایک تھوڑا سا اس وجہ سے آپ کا وقت لوں گا کہ آپ کے ایک گزشتہ کوئی 4-5 ماہ سے جو بات کر رہے تھے, وہ میرا خیال ہے اب بات جو ہمارے اس حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان تک بھی وہ پہنچنا شروع ہو گئی. کیونکہ آپ بات کر رہے تھے کہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں, یہ جو باہر سے جو پیراسائٹ قسم کے لوگ لا کر تعینات کیے گئے ہیں, وہ بات اب پارلیمانی پارٹی میں پہنچی. نور عالم سمیت نجیب ہارون بہت سے اراکین ایسے تھے جنہوں نے کل یہ معاملہ اٹھایا اور حفیظ شیخ کی موجودگی میں کہا کہ یہی بندہ 2008 میں جو باتیں کر رہا تھا آج بھی وہی باتیں کر رہا ہے, لیکن کسی قسم کی مہنگائی میں کوئی کمی نہیں ہوئی, بے روزگاری میں کمی نہیں ہے, غربت بڑھ گئی ہے. تو انہوں نے کہا جی ایسے لوگوں سے جان چھڑائیں, لیکن خان صاحب پھر بھی سن رہے تھے. دیکھیں جی, خان صاحب ان کی باتوں میں آئے ہوئے ہیں. 4-5 لوگ ہیں, رزاق داؤد, ندیم بابر, حفیظ شیخ صاحب, یہ شہزاد اکبر, جو آ کے بتاتے ہیں سر یہ کر لیا وہ کر لیا. اس سے کچھ نہیں ملنا. پولیٹیکل لوگوں کو آگے لانا چاہیے تھا. اپنی پی ٹی آئی کی تباہی کر لی, اس کی کوئی آرگنائزیشن بچی نہیں ہے. اپنے الیکٹڈ لوگوں کو پیچھے رکھا, مانگ تانگ کے جو ادھر ادھر سے سفارشیں کروا کے یہ ہر گورنمنٹ میں ہوتے ہیں. ان کے ساتھ جو اس وقت فائنانس کے ایڈوائزر ہیں وہ تقریباً 30 سال گورنمنٹیں کر کے اور اس ملک کا یہاں تک بٹھا دیا. انہی کی تجویز تھی جی پارک گروی رکھ دو, موٹر وے, ریڈیو پاکستان کی بلڈنگز, ٹی وی کی بلڈنگز, یہ سارے وہی کارستانی ہیں, وہی چیزیں ہیں جو پچھلے دور میں یہ کرتے آئے. تو اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سارا قصور خان صاحب کا ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھیں. پولیٹیکل آدمی جو ہے وہ پولیٹیکل فیصلے اس لیے کرتا ہے کہ اس کو عوام میں واپس جانا ہے. یہ لوگ تو عوام میں جانے والے ہیں نہیں. کوئی اگلی گورنمنٹ آئے گی, کوئی اگلا سیٹ اپ آئے گی, اس میں بھی گھس جائیں گے. تو ایسے لوگوں سے جو ان کے ڈیسیجن ہیں وہ موسٹلی پبلک کے خلاف ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں جو انہوں نے گیس پرائسز میں انکریز کی, جو پیٹرول میں کیا, جو الیکٹریسٹی میں کیا, پھر الیکٹریسٹی یہی باتیں کی ہیں کل انہوں نے جو آپ کر رہے ہیں کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ ہمیں گالیاں دیتے جب آپ اپنے حلقوں میں جاتے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم سے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جب پی ڈی ایم سے واقعی میں کوئی خطرہ نہیں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اس سے خطرہ ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی, بے روزگاری بڑھ گئی, اس کے اوپر انہوں نے کہا جب آپ توجہ نہیں دیں گے تو پھر کیا بنے گا. اور خان صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا. میں دیکھ رہا ہوں وہ اپنی حکومت کی کارکردگی گروانے لگ جاتے ہیں. کچھ نہیں دیکھ رہے. خان صاحب کی نظر میں یہ چیزیں ویلیو نہیں رکھتی. وہ سمجھتے ہیں میں سدا پرائم منسٹر رہوں گا اور اگلی دفعہ بھی اسی طرح اسٹیبلشمنٹ سے مل کے چیٹ کر کے میں دوبارہ پرائم منسٹر بن. یہ ہونا نہیں ہے. پی ڈی ایم اس لیے فلاپ نظر آ رہی ہے آپ کو کہ انہوں نے عوام کے حق کی بات نہیں کی. انہوں نے مہنگائی, الیکٹریسٹی, گیس, بے روزگاری, افراط زر, اس پہ بات نہیں کی. اگر یہ کرتے تو لوگ ان کے ساتھ بہت حد تک شامل ہو جاتے. کیونکہ دنیا تنگ تو ہے لیکن ان لوگوں کو آزمایا ہوا تھا لوگوں نے, اس لیے لوگ ان کے پیچھے اس طریقے سے نہیں نکلے جس طریقے سے نکلنا چاہیے تھا. اگر یہ عوامی ایشوز کو پرائرٹی دیتے, نہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑنا شروع کر دیتے اور دوسروں کو بلیم گیمز میں آ کے ہمارے ملک کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو ان چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے بجائے اس کے کہ یک رکنی کمیٹی بنا دو, کمیشن بنا دو, پروو کرو, پرانے کیسز کو دوبارہ زندہ کرو. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ پوری اپوزیشن کو مار بھی دیں گے تو آپ سے تو ملک چل نہیں رہا. تو یہ ملک نہیں ہوگا تو پرائم منسٹر کیسے ہوگا؟ تو مقصد یہ کہ یہ افراتفری پھیل جانی ہے, یہ بروزگاری, یہ مہنگائی, یہ آپ کو کاسٹ کرے گی. آج نہیں, کل نہیں, لوگوں نے نکلنا ضرور ہے. جب نکلیں گے پھر آپ سے قابو نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کی اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کو روک سکے گی. اچھا بیگ صاحب, سینٹ انتخاب جیسے جیسے نزدیک آ رہے ہیں, پنجاب کی صورتحال آپ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں آپ کہ جو نون لیگ کے کچھ ناراض اراکین 4-5 تھے وہ تو بزدار سے مل رہے ہیں, لیکن جو بزدار سے کے خلاف ایک گروپ ہے 20-25 لوگوں کا, وہ پرویز لائی سے مل رہا ہے. اور پرویز لائی کو وزیر اعظم نے انچارج بنایا ہوا ہے وہاں پہ, کیونکہ اب جہانگیر ترین تو ہے نہیں. حالانکہ پارلیمانی پارٹی میں ان کو بھی راجہ ریاض نے کہا جی آپ چیئرمین بنا دیں. اس پہ تو انہوں نے خاموشی اختیار کی عمران خان نے. لیکن جو پنجاب میں اس وقت ہو رہا ہے سینٹ انتخاب کے حوالے سے یہ جوڑ توڑ کے, آپ سمجھتے ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے ناراض اراکین کی وجہ سے, یا پرویز لائی میٹر کریں گے وہاں پہ زیادہ؟ دیکھیں پرویز الہی صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو خان صاحب کو اندازہ بھی ہے, لیکن جو خان صاحب کے ساتھ وہ کریں گے, خان صاحب
اور پی ٹی آئی زمانے تک یاد رکھیں گے۔ خان صاحب نے اپنی پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کو بالکل نظر انداز کیا، ان کے ہارے ہوئے لوگوں کو، ان کے ایم پی ایز کو، ایم این ایز کو، کسی کو بلایا نہیں، پارٹی جو ہے وہ بالکل اگنور کیا ان سب کو۔ اب بھی جو کینڈیڈیٹ انہوں نے پنجاب میں بھیجے ہیں کہ جی ان کو الیکٹ کروایا، جس میں شہزاد اکبر صاحب بھی ہیں، جس میں حفیظ شیخ صاحب بھی ہیں، جس میں ایک دو اور لوگ ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے جو نظریاتی لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹی سے نہیں ہے۔ اب بزدار صاحب جو ہیں وہ بھی پی ٹی آئی سے نہیں ہیں، انہوں نے 1 مہینہ پہلے جوائن کی تھی، وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو جانتے نہیں، ان کا مزاج ڈیفرنٹ ہے، وہ ملتے نہیں، بات نہیں کرتے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اب وہاں پہ جو 25-30 لوگوں کا ایم پی ایز کا گروپ بنا ہے، وہ جو نظریاتی لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے جو سالڈ لوگ ہیں ان کو ووٹ دیا جائے، نہ کہ گھس بیٹھیے جیسے حفیظ شیخ صاحب ہیں یا شہزاد اکبر ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اچھا بیگ صاحب، ذاتی ایک سوال آپ سے یہ ہے، آپ ملے بھی ہیں عثمان بزدار سے، لوگ کہتے ہیں جی ویسے تو وہ اندر بڑے معصوم دیکھتے ہیں لیکن بڑا تیز آدمی ہے، آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں؟ آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں بزدار کی شخصیت کے بارے میں؟ میں ان سے نہیں ملا جی آج دن تک، بالکل نہیں ملا، خواہش بھی نہیں ہے ملنے کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے ان کو جس کی بھی خواہش پہ لگایا، لوگوں کو پتہ ہے۔ انہوں نے سنا ہے کہ آپ سے ملاقات کی خواہش کی تھی۔ میں ملنا ہوتا تو میں مل لیتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے ان کو چیف منسٹر پنجاب لگا کے پنجاب کے لوگوں کی، پی ٹی آئی کے لوگوں کی توہین کی ہے، اور مجھے ان سے ذاتی کوئی گلہ نہیں ہے، میں جانتا بھی نہیں ہوں، میں ملنا بھی نہیں چاہتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ ایک ایسے شخص کو آپ پنجاب میں چیف منسٹر لگا دیں جس بیچارے کا، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لگانے والے کا قصور ہے، اور جس کی خواہش پہ لگایا گیا۔ میں حیران ہوں کہ ایسی خواہشات پہ خان صاحب عمل کرتے ہیں، اور ساری دنیا کہہ چکی ہے کہ اس کو چینج کریں۔ پنجاب بہت عرصے بعد شریف برادران کے اثر سے نکلا تھا، آپ کو پی ٹی آئی کو سالڈ کرنا تھا، ایسا بندہ لگاتے کہ وہ دوبارہ الیکشن میں نہ آ سکتی نون لیگ۔ لیکن اب جو بظاہر لگ رہا ہے کہ آج بھی اگر الیکشن کروائیں تو نون لیگ پنجاب میں سویپ کرے گی، بیکاز یہ بزدار صاحب، میں ان کو میں سمجھتا ہوں ان کو بلیم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان بیچارے میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی کیپیسٹی کی حد تک ہی کام کر سکتا ہے۔ اچھا بیگ صاحب، آخری سوال آپ سے، حفیظ پاشا ہیں، سابق وزیر خزانہ بھی رہے، ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کے، انہوں نے بھی اکانومی کے حوالے سے وہی باتیں کی ہیں جو کہ آپ بھی مختلف پروگراموں میں کرتے رہتے ہیں۔ میں اس پہ آپ کا کمنٹ چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگلے جو 6 ماہ ہیں وہ عام آدمی کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوں گے، ان کا اشارہ کس حوالے سے ہے جی؟ دیکھیں، اس کا بیسک صدیق صاحب یہی ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جو کنڈیشنز ہیں، پری لوڈ، انہوں نے کہا جی یہ چیزیں کر کے لے آئیں، یہ اس طرف جا رہے ہیں، اس سے ایک طوفان آئے گا مہنگائی کا، اور بے روزگاری اس سے اور بڑھ جائے گی، اور جو آپ کا بزنس مین ہے وہ کمپیٹ نہیں کر پائے گا مارکیٹ میں، اور اس کی وجہ سے ایک طوفان تو ضرور آنا ہے۔ اگر آپ کوئی کنسٹرکشن کا پروجیکٹ شروع کرتے ہیں جس کی ڈیلیوری 3 یا 4 سال بعد ہونی ہے، جس طریقے سے آپ چیزوں کی پرائس بڑھا رہے ہیں، وہ اگر آج وہ 3 کروڑ کا فلیٹ بک کرتا ہے تو آنے والے 3 سالوں میں وہ کم سے کم 10 کروڑ کا فلیٹ ہوگا، تو وہ سب لوگ سلنڈر کر جائیں گے، ڈیفالٹ کر جائیں گے، وہ پرومس فلفل نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ جس طریقے سے آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کو پورا کر رہے ہیں، آپ نے عوام کا بھی ساتھ خیال کرنا ہے، ادروائز یہ ایک ٹیکنگ بم ہے، کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے۔ چھوٹی سی بات پہ عرب سپرنگ جو تھی وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد شروع ہوئی، جو انہوں نے کہا ساری سبسڈیز ختم کر دو۔ خان صاحب کو بھی یہ جو آئی ایم ایف سے آئے ہوئے ادھارے لوگ ہیں، یہی بتا رہے ہیں سبسڈیز ختم کر دیں۔ بھئی اگر آپ نے ریاست مدینہ کا تو آپ نام لیتے ہیں، وہ فلائی ریاستیں ہوتی ہیں جہاں عوام کو سبسڈیز دی جاتی ہے، اور ان کرائسس کے اندر جس میں آج پاکستان گھرا ہوا ہے، آپ عوام سے کتنا عوام پہ بوجھ ڈالیں گے، کتنے پیسے ان سے نکالیں گے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر آپ نے ٹیکس نیٹ بڑھاتے تو آپ کا ٹیکس نیٹ بڑھتا، وہ کلیکشن، اب سارا بوجھ ان پہ ہے جو ٹیکس دے رہے ہیں، سارا بوجھ انڈائریکٹ ٹیکسز پہ ہے کہ اکٹھے کر لو پیسے، اس طرح کام چلے گا نہیں آپ کا۔ بہت شکریہ بیگ صاحب، یہیں پہ گفتگو کا اختتام ہوگا کہ عوام پر آئی ایم ایف کے کہنے پہ اگر بوجھ ڈالا جائے گا
تو پھر جو بیگ صاحب نے بات کی ہے کہ یہ بم جو ہے پھر کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے اور پھر عمران خان صاحب کے لیے سب کچھ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔